खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि खुदा ने एक बार फिर से मौका दिया है कि हम आपके साथ बात कर सकें, गुफ्तगू कर सकें। इस बात के लिए हम सारा इज़्ज़त और जलाल खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देते हैं। जैसा कि आप तमाम व्यूअर्स जानते हैं इस बात को बड़ी अच्छी तरह कि लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल पर मुख्तलिफ खादम आकर खुदा का कलाम शेयर करते हैं। हमेशा की तरह आज एक बार फिर से खुदा के बहुत ज़बरदस्त सूरमा, बड़े ज़बरदस्त खादम हमारे साथ मौजूद हैं। खुदा के खादम वर्शिपर जनाब पास्टर आसिफ रफ़ीक साहब, सर हम आपको खुशामदीद एंड वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि किस तरह से इन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया, और किस तरह से ये खुदा में आए और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा इनको वर्शिप में और एज अ पास्टर भी बकसरत इस्तेमाल करता है। तो सर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कहाँ आपकी पैदाइश हुई? सबसे पहले तो मैं इसी खुदावंद में बेहद शुक्रगुजार हूँ लाइफ इन गॉड चैनल के लिए। इसके वसीला से कितने लोगों की गवाहियाँ लोगों तक पहुँच रही हैं ताकि ज़िंदगियाँ बदलें, इंजील फैले, खुदा की बातशें फैले और लोग खुदा उनके पास हैं। सबसे पहले तो लाइफ इन गॉड चैनल के लिए खुदा उनकी बेहद शुक्रगुजारी। और उसके बाद इरफान भाई जो मेरी शख्सी या ख़ानदानी गवाही है, ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि शुरू ही से खुदावंद गुनाहगारों की ज़िंदगियों में, ख़ानदानों के अंदर खुदावंद कर रहा है। और मेरी ज़िंदगी में, मेरे ख़ानदान के अंदर जो काम हुआ निजात का, ये बहुत बड़ी तब्दीली है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने दो तरह के दौर देखे। एक वो दौर देखा जिसमें तारीकी थी, जिसमें जादूगरी थी हमारी फैमिली में, जिसमें तवीज़ धागे थे, बुत परस्ती थी, बाबे, फकीर, साईं, साधु स्वामी हमारे घर में आते और चिराग जलते, अगरबत्तियाँ जलती और इस तरह की ये सारे काम होते। और मेरी पूरी फैमिली, मेरे वालिदैन, मेरे दादा दादी, वो इन कामों में, जिन्हें कलाम के मुताबिक तो मकरूह कहा जाता है, खुदा को पसंद ही नहीं है ये होता था। और हम बड़े इसमें कह लें कि डूबे हुए थे इस दलदल के अंदर, जहाँ पे गुनाह था, तारीकी थी, इब्लीस के डेरे थे और बहुत मुश्किल था उनमें से निकलना। जी, ये आप अपनी जब आपने अपनी फौज संभाली, ये उससे पहले कि आप बात करें अपने दादा दादी के दौर की, जब आपने अभी अपने उसमें नहीं थे, उस फौज में आप जवान नहीं बता खुदे, तब की बात करें आप हमारे साथ? मैं तब की बात, बिल्कुल मैं बहुत छोटा था और जब मैंने आँख खोली मुझे कुछ चीज़ों की समझ आनी शुरू, जब मैं 8 साल 10 साल का था, तो मुझे अपने घर में यही कुछ नजर आया। हर जुमेरात की शाम, सुनने वालों के लिए, जो लोग इस बात को सुनेंगे, मेरा ईमान है आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। जो लोग ऐसी मकरूहात, ऐसे अमलों में गिरफ्तार थे, जब मैंने आँख खोली तो मेरे घर के अंदर, मेरे ख़ानदान के अंदर चिराग जलते थे, कुआलियाँ लगती थी, पीर परस्ती, ये चीज़। अगर हम कहें कि आप, जब मैंने आपसे शुरू में सवाल किया कि आपकी कहाँ पैदाइश हुई, अपने माँ बाप के बारे में कुछ बताएं, अगर हम कहें तो आप एक बुत परस्त फैमिली में पैदा हुए? बिल्कुल ये है बुत परस्ती। वो काम जो हम खुदा के खिलाफ करते हैं और किसी और को अपना खुदा देवता मानते हैं, तो बुत परस्ती है। और ये हुआ तब मेरी आँख खुली, जब मैंने होश में, तो पैदाइश तो मेरी लाहौर ही की है और बहन भाइयों में सबसे बड़ा, तो मैंने अपने घर में यही कुछ होते देखे जब मैं 8-10 साल। आपको कब रियलाइज हुआ ये कि ये काम जो है वो बहुत खराब है, ये काम बुरा है, बुत परस्ती? हाँ जी, मैं जब देखता था कि मेरे घर वाले वो एक कमरे में बैठ जाते, वहाँ पे वो सारे अमल होते, वो लगते, वो म्यूजिक लगता, वो सब कुछ होता, तो मुझे कई बार मुझे भी वहाँ पे झुकने के लिए, बैठने के लिए कहा जाता। और ये हुआ कि एक ऐसा वक्त आया कि मेरी ज़िंदगी में जो एक यू टर्न था या खुदा की तरफ आने का, और ये वो टाइम था जब मुझे चीज़ों की समझ आनी शुरू हुई कि मेरे घर के अंदर जो कुछ हो रहा है ये चीज़ें ठीक नहीं है। और इसी दौरान में, यानी मैं अपने घर में पहला
فرد تھا, پہلا بندہ تھا جس کو خدا نے بلایا چنا. یعنی پہلے میں بدلا اور اس کے بعد پھر میری فیملی بدلا. سر جیسا آپ نے بتایا کہ آپ ایک بت پرست فیملی میں پیدا ہوئے ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ کس طرح سے آپ نے مسیح کو جانا, کس طرح سے آپ نے توبہ کی؟ ہاں جی, جب یہ چیزیں ہمارے خاندان کے اندر ہو رہی تھی, اسی دوران مجھے موقع ملا کہ میں جو چھوٹا تھا میں لینڈ فیلوشپ میں گیا, اور پروفیسر صاحب ان کے خادم جو ہیں دنیا جانتی انہیں, اور ان کی میٹنگ میں نے خداوند کا کلام سنا اور مجھے سمجھ آئی کہ میں تو بڑا تاریکی میں گھرا ہوا, میرا خاندان گھرا ہوا, تو مجھے تو خداوند کے پاس آنے کی ضرورت. تب میں نے توبہ کی, اور اس کے بعد یہ ایک ہی میٹنگ کے اندر آپ نے کلام سنا اور خدا نے آپ کو اتنا ذہن دیا ہے, خدا نے اس طرح سے بلیس کر دیا کہ آپ کو سمجھ آئے کہ ایک دفعہ کلام سننے سے کہ میری توبہ کرنا ضروری ہے. ہاں جی بالکل. اور توبہ کرنے کے بعد اس میٹنگ میں نے, وہ منڈے میٹنگ تھی ہماری ادھر بہارپنی میں نے توبہ کی, زندگی خداوند کو دی. اس کے بعد میں نے بپتسمہ لیا ایف سی کالج میں, خداوند کے اور خادم تھے جن کے وسیلہ سے. اور اس کے بعد پاسٹر ہزکیل سروش کی میٹنگ میں ان کے وسیلہ سے, ان کے ہاتھ رکھنے سے مجھے روح القدس کا بپتسمہ. تو جب آپ کو جو ہے روح القدس کا بپتسمہ ہو چکا, پانی کا بپتسمہ آپ نے لیا, جب آپ نے مسیح کو قبول کیا تو آپ کی فیملی کے اندر بڑا ایک دفعہ شور تو ہوا ہوگا نا, بڑا کس طرف جا رہے ہیں آپ؟ فیملی تو بڑی دور کی بات ہے, وہ جو روحانی کالم تھا نا اس میں بڑا شور تھا, کوہرام مچ گیا تھا کہ یہ کیا ہونے لگا. ان کے گھر میں دعا شروع ہو گئی ہے, ان کے گھر میں خداوند کی عبادت شروع ہو گئی. اور وہ سچ بات یہ ہے کہ وہ بابے تھے, وہ بدروہیں تھیں, وہ جو بھی تھا وہ میرے پیچھے پڑ گئے تھے, لیکن میں خداوند کا روح مجھے طاقت بخشتا تھا, میرے ساتھ تھا, اس نے مجھے سنبھالا. شیطان تو آپ کے خلاف ہونا ہی ہونا تھا کیونکہ آپ نے اس کے گھر کو اجاڑا. آپ کی فیملی کے لوگ بھی کیا آپ کے خلاف ہوئے تھے؟ نہیں, فیملی کے لوگ میرے خلاف تو نہیں ہوئے, لیکن وہ جو چیزیں تھیں, وہ جو ایک مذبح سا بنا تھا ہمارے گھر میں, ایک مخصوص جگہ تھی, وہ چیزیں میں نے اٹھائی وہاں سے, وہ چراغ شراغ جو کچھ تھا وہ اٹھا کے پھینک. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. میرے توبہ کرنے کے بعد, خداوند کے پاس آنے کے بعد ایک پوری جنگ تھی, کیونکہ اگر میرے گھر کے 10 لوگ تھے, مجھے 10 لوگوں کی سوچ کو بدلنا تھا, 10 لوگوں کو کلام سنا, 10 لوگوں کو قائل کرنا تھا کہ آپ گناہ گار, 10 لوگوں کو قائل کرنا تھا آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کے کلام کے خلاف ہے, آپ جہنم میں جائیں. یہ ایک جنگ تھی. اس کے لیے تو بڑی محنت کرنی پڑی ہوگی, بڑے گھنٹے دعا میں رکنا پڑا ہوگا, بڑی اسٹڈی کرنی پڑی. بالکل دعا کرنی پڑی. میں بات کہوں گا عرفان بھائی کہ اس ٹائم پہ, اس دورانیے میں ہمیں اچھے خادموں کی بڑی سپورٹ تھی. خدا کے بہت سے اچھے روحانی, جن میں سے پروفیسر صاحب ہو گئے, کچھ اور خدا کے خادم, جن کی ہمیں فیلوشپ ملتی رہی, تو آہستہ آہستہ چیزوں کی سمجھ آتی رہی. ورنہ وہ جن چیزوں کو چھیڑا تھا اس میں سے نکلنا اتنا آسان نہیں تھا. پھر میں بات کر رہا ہوں کہ 10 لوگوں کی سوچ کو بدلنا تھا, یہ زیادہ مشکل تھا. کون سا ممبر پہلا تھا آپ کے بعد, آپ نے پہلے توبہ کی, کون سا ممبر تھا فیملی میں جس نے مسیح کو قبول کر لیا آپ کے اس دعا کرنے سے, سمجھانے سے؟ میری اور میں آپ سے یہاں پہ یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ بتایا کہ آپ نے پوری فیملی کو جو ہے کلام سنایا, اور خدا کے پاک روح نے آپ کی مدد کی, اور یسوع مسیح کے نام میں آپ کی والدہ چینج ہوئی. اس سے پہلے آپ کو کون ٹیچنگ دیا رہا تھا, آپ کو کون سکھا رہا تھا؟ اس سے پہلے میں نے تھوڑا ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے میں نے بتایا کہ جیسے پروفیسر صاحب ہیں, میں دوبارہ ذکر کر رہا ہوں, خداوند کے خادم سینئر پاسٹر پروفیسر الیگزینڈر سشیل جو ہیں, ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے, کیونکہ فیلوشپ میں جانا شروع ہو گیا, اسی دورانیے میں لینڈ فیلوشپ آنا شروع ہو گیا. پھر انکل نعمت تھے ہماری لینڈ فیلوشپ میں, اور بڑے سادہ سے بزرگ خادم تھے, اور تھے تو وہ ان پڑھ سادہ تھے, لیکن وہ بڑا اچھا چیزوں کو ترتیب کو سمجھتے تھے. ان کے پاس ہم بیٹھتے تھے, کچھ اور دوست بھی تھے, تقریباً ہم جو 3-4 دوست ہیں, ہم نے اکٹھی توبہ کی, بپتسمہ لیا خداوند کے پاس ہے, ایک ہی میٹنگ میں, ایک ہی جگہ ہم نے بپتسمہ لیا. تو نعمت صاحب اب تو خداوند کے پاس چلے گئے ہیں, ان کے پاس بیٹھتے تھے. یہ بھی میری گواہی کا حصہ ہے کہ ہم رات 12 کی گواہی تو ان کے گھر میں بیٹھے رہتے تھے.
ان کے تجربے کلام سنتے تھے, وہ ہمیں گائیڈ کرتے تھے, مجھے گائیڈ کرتے تھے. تو پھر وہ ہمارے گھر بھی آتے تھے, اور اس طرح کرتے کرتے ٹائم تو لگا, سال ہی لگے ہیں, دن نہیں لگے. پھر یہ چینج آیا, فیملی بدلی. شام کو کتنے بجے بیٹھتے تھے اور رات 12-1 بجے تک بیٹھے رہتے تھے؟ وہ بڑا موجی دور سی. ہم شام کو چلے جاتے تھے, سب لوگ 7-8 بجے ان کے گھر چلے گئے ہیں, تو کچھ اور بھی ہمارے دوست ہوتے تھے, پھر ہم 12-1 بجے تک ان کے پاس بیٹھے رہتے. اگر میں کہوں کہ وہ 6-7 گھنٹے مسلسل بیٹھنا آپ کی فیملی کو چینج کرنے کا بڑا ذریعہ بنا, تو ٹھیک ہے بالکل فیملی تو اس میں نہیں ہوتی تھی ساتھ, چینج ہونا آپ سیکھ رہے تھے, لیکن وہ سیکھ رہے تھے, آپ خدا کے پاک روح سے پڑھ رہے تھے, آپ کو نالج مل رہا تھا, آپ کو سینئرز لوگوں کے پاس بیٹھ رہے تھے. اگر میں کہوں کہ وہ بڑا آتا اس ہر دن 6 گھنٹے 7 گھنٹے بیٹھنے کا, تو فرق تو پڑتا ہے. دیکھیں جب آپ گوائیاں سنیں گے, کلام سنیں گے, آپ کو کسی اچھے روحانی سمجھ میچور بندے کی فیلوشپ ملے گی, تو فرق تو پڑے گا. کیا کہنا چاہیں گے آپ یوتھ کو, ہمارے دیکھنے والے ویورز کو, کہ آپ کی جو زندگی, کیونکہ بہت سے لوگوں کا شوق ہے کہ وہ خدمت میں آگے بڑھ, ان کی فیملی چاہیے, لیکن وہ دعا نہیں کرتے لوگ, وہ لوگ جو ہیں وہ خدا میں نہیں ٹائم اسپینڈ کرتے. میرا پیغام یہ ہے, دیکھیں اگر میں بدل سکتا ہوں, میرا گھرانہ بدل سکتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس تاریکی میں, جس طرح کے مکروہ کاموں میں میرا خاندان شامل تھا, میں بھی اسی کا حصہ تھا. اگر ہم بدل سکتے ہیں تو آپ بھی بدل سکتے ہیں. جب لڑکا 16-17 سال کا ہو جاتا ہے ہمارے دور میں, لڑکی ہمارے معاشرے میں, تو گھر والوں کو بڑی فکر ہوتی ہے شادی کرنے کی. آپ کی شادی کب ہوئی اور کتنی مشکل ہوئی آپ کو اس کے بعد؟ اکثر جب شادی ہو جاتی ہے تو خدمت میں بڑے لوگ سلو ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے خادموں کے شکوے ہیں, تو کب آپ کی فیصلہ کیا گھر والوں, کیسی چل رہی میرج لائف ہے, سیٹسفائی ہیں؟ ہم کا شکر ہے جی, 19 سال ہو گئے میری شادی کو. ٹھیک ہے, 5 بچے ہیں, 4 بیٹیاں اور ایک ہی بیٹی. اور یہ 19 سالہ سفر ہے ازدواجی زندگی کا, یہ بڑا بہترین, اس میں بڑی اچھی مثالیں, اچھی باتیں ہیں, اور میں شکر گزار ہوں ایک اچھی وائف کا. میری مسز ہیں, ان کا میرے ساتھ خدمت میں بڑا ساتھ ہے, میرے ساتھ خدمت میں بھی ہیں. اور یہ خدا ان کی مہربانی ہے کہ مشکلات تو آتی ہیں. دیکھیں یہ سفر ہی ایسا ہے, ہم دیکھیں جب عرفان بھائی, جب خداوند کے ساتھ بائبل پڑھیں, جتنے خدا کے بندے بندیاں مصیبتوں میں سے گزرے ہیں, دکھوں میں سے گزرے ہیں, شادی سے پہلے, شادی کے بعد, یہ ایک روڈ میپ ہمیں بنا کے دے جاتے ہیں, پھر ہم اسی پہ چلتے ہیں. اور آج اگر میں یہاں پہ, اس سے پہلے بڑے حالات, بڑی مشکلات دیکھی, بڑی بڑی تنگیاں کئی طرح کی دیکھی, روحانی بھی, جسمانی بھی, خاندانی بھی, اور یہ ایک روڈ میپ جو ہم تیار کر رہے ہیں, جس میں ہمارے بچے چلیں گے, جو ہمیں ملا تھا, جو ہمیں سمجھ آتی کلام کے مطابق, یا اس دور میں خدا کے اور بہت سے خادموں کی زندگیوں کو دیکھ کے تو سمجھ آتی خدا ہمیں اس میں سے لے کے جا رہے ہیں, ہم ضرور ایک اچھی جگہ پہ پہنچیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ کو خدا کی طرف آنے میں بڑی مشکلیں فیس کرنا پڑی, بڑی اسٹرگل کرنا پڑی؟ آپ کے جو بچے ہیں, آپ کیا ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے ایسی برکات ٹرانسفر کر دی ہے کہ وہ خدمت پہ جائیں گے؟ ایک میں بات کہوں گا, دیکھیں آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے جو دور تھا, جو اب جو ہماری ایج ہے, جو تب تھی, اس دور میں اور اب کے دور میں 26 سال کے بعد بہت فرق ہے. ٹھیک ہے, میڈیا بہت فاسٹ ہے, بچوں کی جو سوچ ہے, چیزیں ہیں, وہ آٹومیٹیکلی چینج ہے, دور اس طرح کا جا رہا ہے. لیکن ایک چیز فرق ہے کہ تب ہمیں خداوند کے پاس آنے میں اتنی سہولیات نہیں تھی ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جیسے آپ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ ہمیں ملتا ہے, یہ انٹرنیٹ ہے, موبائل پہ, ٹی وی پہ چینل, تب تو چینلز تھے ہی نہیں, اب یہ بھی ہیں. لیکن بات ہی کہ جو چیز مجھے یا میری مسز کو پچھلے 20-21 سالوں میں سمجھ آئی نا, ہم کوشش کرتے ہیں کہ اب آ کے ان چیزوں کو, ان برکات کو اپنے بچوں کی زندگی میں انجیکٹ کر دیں, ڈال دیں, انتظار نہ کریں. یہ میرا پیغام بھی میں کہوں گا ضرور چینل پہ, کہ وہ لوگ جو سوچتے ہیں بچہ بڑا ہوئے گا تو پھر جو انہوں گرجے لے کے جاواں گے, پھر انہوں کلام سناواں گے, وہ جو بڑا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, پھر وہ وہ بات نہیں سنے گا. کمہار جب برتن بناتا ہے کچی مٹی سے, نرم مٹی سے, تازہ جو وہ
जो मर्जी शेप उसकी दे सकता। सर टाइम को मद्देनजर रखते हुए मैं आखिरी सवाल आपसे करूँगा ये कि 16-17 साल की 18 साल की उम्र में आपने बपतिस्मा लिया और आपने पहले वर्शिप करते थे, फिर अपना एवेंजलिज्म किया, आज पास्टर भी बना, तो कितना अरसा हो गया खिदमत में आपको मुसलसल? मुझे 26 साल हो गए हैं खुदा खिदमत करते और 25वां साल ये भी मुझे जा रहा है। इस साल में जनवरी मुझे 25 साल कंप्लीट हो गए वर्शिप करते, प्रेज एंड वर्शिप करते। आप क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल नौजवानों को टारगेट करें, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एक मिनट? मेरा पैगाम ये है आखिर में कि वो हमारे बहन भाई बच्चे दोस्त जो हैं बेटे देखें, खुदावंद के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। जो हमारे सामने जो हमें नजर चीजें आती हैं ये फेक है। हमें जो बड़ा चमक दमक दुनिया में नजर आती है ये फेक है, ये धोखा है बहुत बड़ा। हम इंसान रहना तो हमने दुनिया में है, हमने खाना पीना पहनना आना जाना करना, लेकिन बात ये है कि नौजवानों के लिए मेरा पैगाम ये है कि बहुत अच्छा वक्त है। अगर कोई यंगस्टर मेरी आवाज़ को सुन रहा है तो इससे अच्छा दौर या इससे अच्छा वक्त नहीं आएगा आपको फैसला करने के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी यीशु को देंगे। ये बेहतरीन फैसला है। और बाइबल में ऐसी कितनी मिसालें हैं, कितने खुदा के बंदे बन गए। यूसुफ को ले लें, वो भी जवान था, यंग था और वो आजमाइशों में से गुजरा है, टेस्टों में से गुजरा है। और पढ़ें किताब, आप बाइबल पढ़ें, पैदाइश की किताब में से पढ़ें, वो कैसे हालात या आजमाइशों और सताए जाने में से गुजरा है, लेकिन वो कामयाब हुआ। और आप लोगों के लिए मेरा पैगाम है कि पकीज़गी, खुदा पाक है, लिखा है मुबारक है वो जो पाक दिल है, खुदा को देखेंगे। पकीज़गी बहुत बड़ी बात है, पकीज़गी में रहना, खुदा हमसे पकीज़गी चाहता है। सर हम आपका बड़े शुक्रगुजार हैं, सबसे बढ़ के खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, ईमान रखते हैं इस बात पर कि खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपने आज बरकत पाई है, ब्लेसिंग पाई है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ और नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और लाइफ इन गॉड यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।